صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا، طلاق یافتہ ہونا کوئی عیب ہی نہیں تھا عورت کو، کیونکہ ایک ایک صحابی نے 2 2 3 3 بیویاں رکھی ہوئی تھیں. خواتین سوسائٹی میں کم پڑ گئی تھی شادی کے لیے، مردوں کو رشتے نہیں ملتے تھے، مرد انتظار میں ہوتے تھے کوئی مرے گا، کسی کو طلاق ہوگی تو ہم اس کی طلاق یافتہ سے نکاح کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ میاں نے سورہ بقرہ میں قانون بنایا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا کسی کو طلاق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً نکاح کا پیغام بھیجنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. اے اللہ پھر کیا کریں ہم، نکاح کا پیغام نہ بھیجیں؟ اللہ نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن، ہمیں پتہ ہے تمہیں یہ حکم بہت مشکل لگے گا. یہ اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ عورت بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جائے تو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اللہ میاں کہہ رہے ہیں اسے نکاح کا پیغام مت بھیجو. پھر اللہ نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کی عدت کا انتظار کیا، عدت گزرتے ہی کسی دوسرے نے پیغام بھیج دیا تو یہ آپشن بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ میں اپنی طرف سے قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، آپ معذرت کے ساتھ بھی سنا رہا ہوں. تو اللہ میاں نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے کہ طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کی عدت کا انتظار تم نہیں کر سکتے، یہ حکم تمہیں بہت مشکل لگے گا. لہذا لیس علیکم جناح فیما عرضتم به من خطبۃ النکاح، لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النکاح. عدت سے پہلے گول مول طریقے سے پیغام بھیج دیا کرو. صراحتاً یہ نہ بولو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے عدت کا انتظار کرو. گول مول پیغام بھیج دو تاکہ اس کو پتہ چل جائے بھائی عدت گزرتے ہی کسی اور کے ہاں کرنے سے پہلے ان سے رابطہ کر لینا چاہیے. وہ گول مول پیغام کیا ہے؟ ان کے ہاں پیغام بھجوا دو کہ بھائی آپ کی بچی سنائے بیوہ ہو گئی ہے، سنائے بچی کو طلاق ہو گئی ہے، تو ایسا ہے کہ جیسے ہی عدت پوری ہو آپ بتا دینا ہمارے پاس ایک اچھا سا رشتہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ میں نہیں ہوں، کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے اپنے فضائل سنا رہا ہوں. تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا، کیونکہ لوگ نا مجھے تانا دیتے ہیں 4 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. بھائی میں اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، تو مجھے کیا فائدہ یار 4 شادیوں کی باتیں کر کے. اگر میں اپنے لیے کر رہا ہوتا آخر میں کہتا کہ بھائی سب لوگ کا ذہن 4 4 کا بن گیا، لوگ کہتے بن گیا، میں کہتا ہوں میرے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتائیں آپ. تو پھر آپ میری نیت پہ شک کرتے یار مفتی صاحب مجھے تو بھائی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میری تو ہو بھی گئی ہے الحمدللہ، تو مجھے کیا ضرورت ہے اب باتیں کرنے کی. تو میں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں نا. آپ کے لیے کا مطلب آپ کے لیے بھی نہیں، عورت کے لیے، خواتین کے لیے، تاکہ وہ نمٹیں. تو یہ طلاق یافتہ اور بیوہ کی ویلیو تھی اس سوسائٹی میں جہاں 4 شادیوں کا رواج تھا. آج ہمارے ہاں ایک بیوی ہے، نتیجہ کیا ہے؟ سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کیا ہو گئی؟ ہر آدمی نے ایک رکھنی ہے تو ڈیمانڈ کم ہو گئی، اس کی وجہ سے عورت کی ویلیو کیا ہو گئی؟ گر گئی. طلاق یافتہ بیوہ کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. کنواریوں کے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں، عمریں نکل رہی ہیں 40 40 سال، جو رشتے آ رہے ہیں وہ جوڑ کے نہیں آ رہے، ویلیو گر گئی ہے نا، تو سستی قیمت مل رہی ہے.